السلام علیکم۔ لکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آج کا موضوع ہمارے لیے بہت اہم ہے، جو کہ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ رموز اوقاف اگر ہم نام پر غور کریں تو رمز کی جمع ہے رموز۔ رمز علامت یا نشان کو کہتے ہیں، تو اس طرح نشانات، رموز کا مطلب ہو گیا نشانات۔ اوقاف وقف کی جمع اوقاف۔ وقف آپ جانتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں۔ وقفہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ٹھہراؤ۔ تو جو وقف کی جمع اوقاف، معلوم ہوا کہ جو پنکچویشن مارکس ہیں، پنکچویشن کے جو نشانات ہیں یا علامتیں ہیں، یہ پڑھنے والے کی مدد کرتی ہیں یہ جاننے میں، یہ سمجھنے میں کہ کسی تحریر کو پڑھتے ہوئے اسے کہاں کتنا ٹھہرنا ہے۔ کون سی یہ علامتیں بتائیں گی، اس کو پڑھتے وقت مدد کریں گی کہ اس کو یہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، کم ٹھہرنا ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہاں حیرانی کا اظہار ہے یا یہ سوال ہے، یہ سب جو علامتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں، اسے رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں گے تو ایک ہی بار میں بات سمجھ میں آ جائے گی، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اگر علامتوں کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں میتھس کے اندر علامتیں بہت مشہور ہیں، اور حساب جس کو ہم ریاضی بولتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں جمع کا نشان ہے، اسی طرح یہ گھٹا کا یا مائنس کا نشان ہے۔ یہ سارے نشانات ہیں جو کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ایک نشان بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر آپ وہاں صرف یہ دو اور یہ جمع دو لگا دیں تو دیکھنے والا یا پڑھنے والا اس کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ ان دونوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2+2، تو یہ نشان جو ہے اس کا قائم مقام ہو گیا لکھنے کا۔ تو ہم دیکھیں، اگر اسی طرح زیر زبر پیش آپ جانتے ہیں، زیر زبر پیش، تشدید، جزم وغیرہ بھی اعراب کہلاتے ہیں، اور یہ بھی پڑھنے والے کی مدد کرتے ہیں تلفظ میں۔ مثلا وہاں اوپر دیکھا آپ نے رموز لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا شروع میں اس کو کہ را پر جو ہے وہ پیش پڑھیں کہ زیر پڑھیں۔ تو عام طور پر جب کچھ نہیں لگایا جاتا ہے تو زبر مانا جاتا ہے، جب کوئی بھی علامت اعراب نہیں لگایا جاتا۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں تو اردو میں جب پڑھنے والا بہت اچھے سے جان جاتا ہے تو پھر کہیں بھی علامتیں لگائی ہی نہیں جاتی ہیں۔ یہ اعراب تو ایک عام سی چیز ہو جاتی ہے، مانا جاتا ہے کہ سبھی بچے سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ کس پر زبر ہے، کس پر زیر ہے، بار بار اس کو عربی کی طرح لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں اس میں زبر، زیر پیش، جزم، تشدید وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ علامتیں ایسی ہیں بچوں جو ہم عبارت میں، جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے کہ عبارت میں کیا ہے، جگہ جگہ آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے، آپ عبارت کو سیدھے پڑھتے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں بول رہا ہوں تو میں بھی کہیں کہیں ٹھہر رہا ہوں، اور تھوڑا وقفہ کہیں کم کر رہا ہوں، کہیں زیادہ کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے بولنے میں کیا کرتی ہیں، اثر پیدا کرتی ہیں، سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں سننے والے کو۔ اگر میں سیدھا بولتا چلا جاؤں بغیر رکے ہوئے، کہیں بھی نہ رکوں، تو بات کا کچھ اور مطلب۔ اگر آپ ایک جملے کی مثال لیں ہم کہ مت جاؤ، ٹھہر جاؤ، یا ایسا بولیں، اور اسی کو ہم کئی معنوں سے اس کو آپ تو بہت جانتے ہیں اس چیز کو، مت جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یا اسی طرح ہم کہیں تو یہ آپ نے پڑھا ہے کہ جملے میں اگر رکنے کی جگہ بدل جائے، جاؤ مت، جاؤ مت رکو، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، جاؤ مت رکو، جاؤ مت رکو، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھہرنے کے اعتبار سے جملے کا مطلب جو ہے وہ بدل جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی بات میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنا پڑتا ہے بچوں، لہجے میں اتار چڑھاؤ، کوئی جوشیلی بات ہے تو کوئی ملائم سی بات ہے، نرم سی بات ہے، یا افسوس کی بات ہے تو آواز دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے، لہجہ بدلنا پڑتا ہے، کبھی وقفہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، بات چیت کرنے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں، اور اسی لیے لکھنے میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری لکھاوٹ کو کوئی پڑھے تو اسی طرح پڑھے، وہی مطلب نکالے جو ہم نکلوانا چاہتے ہیں، اور وہی اثر پیدا ہو جو بول کر سننے میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ہاں، انہیں ہی ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ آپ یہاں بھی علامت دیکھ رہے ہیں، انورٹڈ کاماز آپ ان کو بولتے ہیں، واوین بھی کہلاتے ہیں یہ۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کر کے علامتیں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ان جملوں کو بآواز بلند پڑھیں گے۔ دیکھیے، الف والا جملہ پڑھتا ہوں میں، الف کی طرف۔ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔
اب یہ والا جملہ سنیے ذرا، پھر اندازہ لگائیے کون سے میں آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئی۔ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔ زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ فرق محسوس کر پا رہے ہیں؟ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھرائے، اندھیرا چھا گیا۔ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھرائے، اندھیرا چھا گیا۔ یہ فرق ہے۔ تم دلی کب آؤ گے؟ تم دلی کب آؤ گے؟ اب آپ دیکھیں یہاں اگر آپ سوالیہ نشانیاں نہیں ہیں اور اسی طرح بول کے چلے جائیں گے تو سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں۔ اگر اس طرح اسٹیٹمنٹ، اس طرح کوئی جملہ لکھ دیا جائے گا تو سامنے والا کنفیوز ہو جائے گا کہ بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ شاباش، اسی طرح محنت کرتے رہو۔ شاباش، اسی طرح محنت کرتے رہو۔ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، تہدار چٹانیں، آتشی چٹانیں وغیرہ۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، جب قسمیں بیان کریں تو یہ علامت لگائی ہے، تہدار چٹانیں، آتشی چٹانیں وغیرہ۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان علامتوں کا خیال نہ رکھا جائے بولنے میں یا لکھنے میں تو بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، بات کا اثر آدھا بلکہ کئی موقعوں پر ختم ہو جاتا ہے، کئی موقعوں پر بات ہی بگڑ جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہر جملے کے آخر میں یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں جملہ مکمل ہوا، جملہ پورا ہوا، بے حد آسان چیز ہے، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لگانا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے بات پوری ہو گئی۔ اکثر آپ بچوں کو دیکھیں گے پڑھتے ہوئے تو وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کا جملہ مکمل ہو گیا ہے، وہ ختمے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ختمے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی بچے اگر ختمہ آپ نہیں لگائیں گے تو وہ عبارت، جملہ غلط مانا جائے گا اور اس سے صحیح مطلب بھی واضح نہیں ہوگا۔ اسی لیے جہاں بات پوری ہو جائے، جملہ پورا ہو جائے تو اس میں ختمے کا نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ مختلف چیزوں کا، الگ الگ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہر ایک کا نام لے کر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے تاکہ سامنے والا ہر ایک چیز کو ذہن میں رکھ لے، کیونکہ ہر چیز وہ ضروری ہوتی ہے۔ جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ نے اوپر دیکھا کہ تہدار چٹانیں، آتشی چٹانیں وغیرہ، تو یہاں بیچ میں ایک کوما اس کو بولتے ہیں ہم۔ آپ اوپر بھی دیکھیں، اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا۔ الگ الگ چیزیں ہیں نا، تو ضروری تھا کہ کوما لگا کر ہلکا سا ٹھہراؤ ہو اور بات کو ایک جملے میں ان چیزوں کو جو کہ الگ الگ معانی رکھتی ہیں الگ الگ کیا جائے، ان کی سب کی الگ الگ خاص پہچان ہے تو الگ الگ کیا جائے۔ اسی لیے کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد ٹھہراؤ اگر سکتے سے تھوڑا زیادہ ہو، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں تو اسے بچوں کیا کہتے ہیں؟ وقفہ کہتے ہیں۔ اور وقفہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹ اور یہ ایک کوما، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ لگا دیا جاتا ہے تو اسے وقفہ کہتے ہیں، جہاں تھوڑا ٹھہراؤ تھوڑا سا زیادہ ہو۔ اگر آپ اوپر اس کی مثالیں دیکھیں، اگر ہم دیکھیں یہاں وقفے کی مثال نہیں دی گئی ہے، ابھی موقع ہوگا تو ہم آگے وقفے کی مثال دے دیں گے، لیکن بات اتنی سمجھنے کی ہے کہ جب کم ٹھہراؤ ہو تو سکتے کی علامت لگانی ہے، اور جب ٹھہراؤ تھوڑا سا زیادہ ہو تو وقفہ لگانا ہے۔ کوئی بات کہہ کر اس سے متعلق جب تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے، ہاں کیا کہا گیا؟ تو جو نشان کسی کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، مثلا آپ کسی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، جیسے آپ نے اوپر دیکھا کہ یہاں چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، اب آپ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کئی قسمیں ہیں، اب وہ قسموں کا بیان جب آپ کر رہے ہیں، اسی طرح مثلا آپ کہیں مٹی کی کئی قسمیں ہیں اور پھر آپ آگے کہیں، اور اسی طرح آپ کہیں کہ مثلا ہمارے ملک میں بہت سے جانور پائے جاتے ہیں، اور پھر آپ آگے مثال دینا شروع کر دیں، یا کسی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کی تفصیل بیان کریں، موقع یہاں یہ ہے، مثالیں آپ بہت سے خود سوچ سکتے ہیں، تو جب تفصیل بیان کرنی ہو تو اس سے پہلے ہم رابطہ لگاتے ہیں، تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جو رابطہ لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد اس چیز کی جس کا پیچھے بیان ہو رہا ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے اوپر چٹانوں کی قسمیں بیان کی گئیں، آپ مٹی کی قسمیں بیان کریں، آپ عمارتوں کی قسمیں بیان کریں، آپ پھلوں کی قسمیں بیان کریں، یا اسی طرح اور بھی چیزیں جہاں تفصیل بیان کی جائے، جہاں آپ کچھ بات کو تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہوں،
وہاں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اسے رابطہ کہتے ہیں۔ سوالیہ لہجہ تو آپ جانتے ہیں، جب سوال پوچھنا ہوتا ہے تو سوالیہ نشان، جب آپ جو ہے سامنے والے سے کسی چیز کا جواب طلب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوال ہوتا ہے، تو سوالیہ لہجے میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، اسے کوشچن مارک یا سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ کسی کی بات کو ہو بہو نقل کرتے ہیں، مثلا آپ کے دوست نے کچھ کہا، آپ کے استاد نے کچھ کہا، تو جب آپ کسی کو آ کر بتاتے ہیں ہو بہو انہی کے لفظوں میں، ٹھیک ہے، تو آپ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا۔ اچھا، جب آپ کو لکھنا ہو، کسی کی بات کو کوٹ کرنا ہو، انگریزی میں اس کو کوٹ کرنا بولتے ہیں بچوں، QUOTE، کوٹ کرنا ہو بہو انہی لفظوں میں آپ کو لکھ دینا ہو جن لفظوں میں اس شخص نے کہا۔ مثلا آپ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، کسی کا قول بیان کر رہے ہیں، کسی بزرگ کا قول بیان کر رہے ہیں، تو بچوں یہ واوین بولتے ہیں، اس کو انورٹڈ کاماز بولتے ہیں۔ یا کسی ڈرامے میں کردار ہوتے ہیں یا کہانی میں کوئی کردار ہے، اس کی بات کو ہو بہو نقل کرنا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی موقع آتے ہیں بچوں، جیسے آپ نے اوپر دیکھا شاباش، ایک جو ہے خوشی کا اظہار کیا گیا، کبھی کبھی غم کا اظہار کیا جاتا ہے، افسوس ظاہر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی استعجاب ہوتا ہے، یعنی تعجب، استعجاب یعنی تعجب، اسی طرح حیرت ہے، فوری حیرت ہے۔ تو جب حیرت ہو یا تعجب کی کوئی بات سننے کو ملے، یا کوئی افسوس کی بات ہو، غم کی بات ہو یا خوشی کا موقع ہو، تو ان چاروں پانچوں چیزوں کے لیے ایکسکلیمیٹری مارک، جس کو آپ انگریزی میں بولتے ہیں، اور میرا خیال ہے وسمیادی بودھک چنہ ہندی میں بولتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے چاروں پانچوں میں۔ حرف نشات، حرف تعسف، تعسف یعنی غم، یا حرف ندا۔ حرف ندا کیا ہوتا ہے بچوں؟ پکارنے والے لفظ، جب آپ کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں، اے صاحب، ارے صاحب، یا آپ کہیں تو جب آپ پکار رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ انگلش میں بھی لکھتے ہیں او، یا اسی طرح عربی میں بولتے ہیں ہم جیسے یا لگا کر، یا ابھی، اے میرے بیٹے، یا آپ کہہ رہے ہوں اے میرے بیٹے، آپ کسی کو پکار رہے ہیں، تو حرف ندا یعنی پکار والے لفظ جو ہیں وہاں پر ان کا استعمال، یا جوش اور جذبے والے، جہاں جوش بیان کرنا ہو، آپ کسی میں جوش پیدا کر رہے ہیں، شاباش، اور تیز، یا جب اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہوں تو ہم ایکسکلیمیٹری مارک، فجائیہ نشان اس کو بولتے ہیں۔ یاد رہے گا، چاروں پانچوں چیزوں میں اسی نشان کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں بچوں، تو آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ انگریزی میں جانتے ہیں، اسے بریکٹ کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں یا ہندی میں لکھ رہے ہیں، اور کوئی ایک ورڈ آ گیا، کوئی ٹرم آ گئی امپورٹنٹ، آپ چاہتے ہیں ایگزامینر اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائے، تو آپ بریکٹ لگاتے ہیں اور اس کا دوسرا نام لکھ دیتے ہیں کہ اس کو اس نام سے بھی جانتے ہیں، آپ انگلش کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بات کی کوئی اضافی شکل ہو یا دوسری زبان میں پیش کرنا ہو، اسی کا کوئی دوسری زبان، اسی کا ترجمہ اسی لفظ کا دوسری زبان میں پیش کرنا ہو، تاکہ سامنے والے کو بات اگر یہ مشکل لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اس لفظ سے وہ سمجھ جائے، یا اضافی شکل، کہ آپ عام طور پر بریکٹ کا، قوسین کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں، بریکٹ قوسین کو کہتے ہیں، کہ تاکہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ سامنے والا، پڑھنے والا، اس کو دیکھ کر جب آپ کا بریکٹ میں آپ کوئی لفظ لکھ دیں وہ سمجھ جائے اس کو۔ ہو سکتا ہے اس کو وہ لفظ مشکل لگ رہا ہو، جیسے ہمیں پنکچویشن دے دیا، انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید لوگ پنکچویشن سے پہلے سے واقف ہوں انگریزی پڑھنے والے، تو انہیں اب اردو میں جب یہ رموز اوقاف پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں ورڈز میں، ان دونوں لفظوں میں جو ہے ایک تعلق پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو قوسین مطلب عربی کا لفظ ہے، دو قوس۔ میرا خیال ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، کمان جو ہوتی ہے، کمان کو قوس کہتے ہیں، تو قوسین، یہ دو قوسین ہیں، دو کمانوں کی شکل کی طرح ہے، تو اسی لیے اس کا نام قوسین ہے۔ عربی میں سنگولر ہوتا ہے، پھر پلورل، پوری طرح پلورل نہیں ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ بولتے ہیں، اور جمع ہوتا ہے دو سے زیادہ، ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے تثنیہ، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع، تو قوسین دو کے لیے ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا، ایک بار آپ دوبارہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے آپ دیکھ لیں کچھ مثالیں دوبارہ سے اب آپ کے سامنے، علامات ہے، یہ کوما جس کو بولا گیا تھا سکتے کی علامت ہے، جملے میں جب مختصر وقفہ کرنا ہو، سب سے مختصر وقفہ کوما ہے۔ یہ وقفہ ہے جب سکتے سے تھوڑا زیادہ کسی قدر طویل وقفہ کرنا ہو، مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایسے ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے رابطہ، جب آپ تفصیل بیان کر رہے ہو تو، اور ہم خیال وہ مختصر جملے ہوں جن دونوں میں آپس میں ایک تعلق ہو، آپ اس کی ایک چیز کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، تب آپ بیچ میں اس رابطے کو لگاتے ہیں جو دونوں کے بیچ میں، دونوں جملوں کے بیچ میں رابطہ، تعلق
پیدا کر دیتا ہے، کنیکشن پیدا کر دیتا ہے. جیسا آپ نے اوپر دیکھا کہ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں اور پھر یہ رابطے کا نشان لگایا گیا، بعد میں پھر ان دونوں میں جو ہے وہ رابطہ پیدا کر دیا گیا، یعنی بتا دیا گیا کہ یہ جو قسمیں ہیں ان کا تعلق چٹانوں سے ہے. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ختمہ، جملے کے خاتمے پر سوالیہ نشان، انگلش میں یا ہندی میں آپ ایسے لگاتے ہیں، اردو میں ادھر سے ہے. جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے. یہ فجائیہ ہیں کسی جذبے یا تخاطب کے لیے. تخاطب کا مطلب ہے بچوں جب آپ کسی سے مخاطب ہوں، یعنی کسی کو پکاریں، جب آپ کسی کو پکار رہے ہوں، اے بیٹے، امی جان، جب آپ پکار رہے ہیں تو ایسے لفظ جس سے پتہ لگے کہ پکار ہو رہی ہے، ندا ہو رہی ہے، یا خوشی کا اظہار ہے، غم کا اظہار ہے، افسوس کا اظہار ہے، یا جذبے کا اظہار ہے، شاباشی دے رہے ہیں، آہا کر رہے ہیں، بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے بچوں کو آہا، تو تب اس ایکسکلیمیٹری مارک کو لگاتے ہیں. واوین آپ جانتے ہیں انورٹڈ کاماز، چھوٹی چھوٹی واو ہیں یہ اصل میں، اسی لیے واوین. 2 واو ہیں یہ الٹی ہیں، یہ سیدھی ہیں. پھر وہی واوین جیسے قوسین 2 کے لیے استعمال، کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے، اور جہاں کسی دوسری زبان کا لفظ ہو تو قوسین. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پرانے کوشچنز اگر آپ دیکھیں گے پریویس پیپرز میں، سیمپل پیپرز میں، تب آپ رموز اوقاف کو کر پائیں گے. اور بچوں اس پہ میرا خیال ہے 2 سوال شاید ضرور پوچھے جائیں گے، تو اچھے سے تیار کر لیں. شکریہ.